کبریائی بڑائی تسبیحات تمجیدات تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الرسل امامنا فی الدنیا والآخرہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ حضرات محترم، ایمان کے بہت زیادہ اجزاء ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایمان کے بہت زیادہ درجات ہیں، جن میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے زبان اور اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور سب سے نیچے والا درجہ یہ ہے کہ انسان رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ یہ سب سے نیچے والا درجہ ہے، سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں کرتا، رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو بھی نہیں ہٹاتا، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ایمان جس قدر انسان کے دل کے اندر گھر کرتا ہے، اس قدر ہی انسان نیک اعمال بھی زیادہ کرتا ہے اور ہدایت کے رستے کے اوپر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان انسان کے دل کے اندر نہیں ہے تو پھر نہ تو انسان اچھے اعمال کرے گا اور نہ ہی انسان ہدایت والے رستے کے اوپر چلے گا۔ نیک اعمال تب ہی سرزند ہوں گے، ہدایت والے رستے کے اوپر انسان تب ہی چلے گا جب ایمان دل کے اندر مضبوط ہوگا۔ جب ہم ایمان کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم اپنے ایمان کے لیول کو ہر وقت اونچا رکھیں گے۔ اور ایمان کا لیول کب اونچا ہوگا؟ جب ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنیں گے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر نقش کریں گے، جب ہم ذکر الہی کریں گے، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، جب ہم تدبر آیات قرآن مجید کی آیات کے اوپر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو جانچیں گے، پرکھیں گے، ان کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں گے، پھر ہمارا ایمان ہمارے دل کے اندر مضبوط ہو جائے گا۔ اور عزیز بھائیوں، یہی ایمان ہے جس ایمان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنے دل کے اندر راحت محسوس کرتا ہے، انسان اپنے دل کے اندر سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی ایمان کی وجہ سے جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر اس کا توکل اللہ کے اوپر کمزور ہوتا ہے۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر وہ اچھائی والے کاموں سے دور بھاگتا ہے۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر وہ شیطان کے رستے کے اوپر چلتا ہے۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر انسان کو دلی سکون نہیں ملتا، دلی چین انسان کو نہیں ملتا۔ دل کو سکون پہنچانے کے لیے، دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے، دل کو فرحت تسلی پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کو اعلیٰ درجے کا بنا کر رکھے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہمارے ایمان، ہر بندہ اپنے ایمان کو جانچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو چکھنے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے۔ اپنے ایمان کے لیول کو ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، پھر انسان کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر انسان نماز بھی پڑھے گا، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر انسان
جہاد فی سبیل اللہ بھی کرے گا، وہ جہاد بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بڑی بڑی نیکیاں جو اسلام نے بتلائی ہیں، ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان یہ کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، شہادتین کا اقرار کرنا، اللہ رب العزت کی ذات کو اکیلا ماننا، اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کا کوئی ہمسر نہ تسلیم کرنا۔ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ کوئی اور دنیا کے اندر ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے، جس سے اپنی حاجات کو طلب کیا جائے، جس سے مدد طلب کی جائے، جس سے اولاد مانگی جائے، جس سے رزق مانگا جائے، جس سے اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے حمایت اور نصرت مانگی جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی اور ذات نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان۔ جب انسان کے ایمان کے اندر خلل آ جائے گا، وہ یہ سمجھے گا رب کے سامنے بھی میں اپنے سر کو جھکا سکتا ہوں، کسی ڈھیری کے سامنے بھی میں اپنے سر کو جھکا سکتا ہوں، کسی بزرگ کے سامنے بھی میرا سر جھک سکتا ہے، کسی قبر کے سامنے بھی میری کمر جھک سکتی ہے۔ تو پھر میرے محترم بھائیوں، وہ ایمان نہیں ہے، اس کے دل و دماغ سے ایمان نکل چکا ہے، وہ بندہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے، ایمان اس کے دل کے اندر رتی برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان۔ اور ایمان کا دوسرا جز کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے ان کے اوپر جو شریعت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، اس شریعت کو من و ان تسلیم کرنا، یہ نہیں کہنا کہ یہ بات میرے بزرگ نے مجھے نہیں بتلائی، یہ بات ہمارے امام نے ہمیں نہیں بتلائی، یہ بات ہمارے مولوی نے ہمیں نہیں بتلائی۔ اگرچہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے امام کی بات کو ترجیح دوں گا، اپنے مولوی کی بات کو ترجیح دوں گا، اپنے پیر فقیر کی بات کو ترجیح دوں گا۔ جب ہمارا ایمان اس کیفیت کے اوپر چلا جائے گا، ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو تو تسلیم نہیں کر رہے، اپنے امام مولوی ولی فقیر کی بات کو ہم زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں، یہ بھی ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ ایمان اللہ رب العزت کی ذات کو اکیلا مانتے ہوئے اس کے پیغمبر کی ہر بتائی ہوئی بات کے اوپر یقین بھی کرنا، اس کے اوپر عمل بھی کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ایمان کیسا تھا؟ انہوں نے اپنے ایمان کی حلاوت کو چکھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے ایمان کی چاشنی کو، اس کی مٹھاس کو چکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم صحابہ کرام کے ایمان کے واقعات کو پڑھتے ہیں نا، تو پھر ہمارا ایمان ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ایمان کے برابر، رتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم نے تو اس طرح اللہ اس کے رسول کو مانا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس طرح ایمان لائے نہیں ہے جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ میرے محترم بھائیوں، ایمان بھی تب قبول ہوگا جب ہم حضرات صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آئیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا لیول چیک کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر 7 آسمان کا سفر، اگر اس کو انسانی سوچ کے ساتھ پرکھا جائے تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ ایک بندہ ہے، آج کل کے دور کے مطابق تیز رفتار گاڑیاں بھی نہیں ہیں، ہوائی جہاز بھی نہیں تھے اس وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں، بیت اللہ سے چلتے ہیں، بیت المقدس جاتے ہیں،
बैतुल मुकद्दस से फिर 7 आसमान का सफर तय करके एक ही रात के अंदर वापस आते हैं। अबू जहल को पता चला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सुबह सुबह मुलाकात हुई। अबू जहल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहता है, एक शख्स है जो ये दावा करता है कि मैं एक ही रात के अंदर बैतुल्ला से बैतुल मुकद्दस गया हूं, फिर मैं बैतुल मुकद्दस से 7 आसमान की सैर करके वापस भी आ गया हूं, क्या तू इस बात को मानता है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। फिर अबू जहल ने ना इस्तेहजा करते हुए, मजाक करते हुए कहता है, ये तेरा नबी कहता है कि मैं एक ही रात के अंदर ये सारा सफर तय करके आया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर ये बात मेरे नबी कहते हैं तो ये बात बरहक, इसकी तस्दीक करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा सफर, इसकी गहराई के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये बात मेरा नबी कहता है तो ये बात हक के ऊपर मबनी है, उनकी बात के अंदर जरा बराबर भी शक और झूठ नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात कामल ईमान के तौर पर कही थी। वो अपने ईमान के कमाल को पहुंच चुके थे, उनके ईमान के अंदर जरा बराबर भी शक नहीं था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम, तुम पे से कोई बंदा उस वक्त तक कामल ईमान वाला नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, जब तक वो बंदा अपने वालिद से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, दुनिया व माफीहा के लोगों से ज्यादा, जब तक वो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता, वो बंदा ईमान वाला नहीं है, मोमिन नहीं है। अपने ईमान के लेवल को चेक कीजिए, क्या हमारी मोहब्बतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं? क्या हम अपने वालिदैन से ज्यादा अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं? क्या हम अपनी औलाद से ज्यादा अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं? क्या हम दुनिया के लोगों से ज्यादा अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं? और मेरे मोहतरम भाइयों, जुबान से ये कह देना कि हम अल्लाह के रसूल के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी बात एक भी नहीं मानते, मेरे मोहतरम भाइयों, ये मोहब्बत भी किसी काम की नहीं है, ये मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर। मोहब्बत काबिल कबूल कौन सी है? जिस बंदे के साथ मोहब्बत है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाया जाए, उसकी आदत को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आया जाए, उसके तरीके को अपनाया जाए, उसके शबो रोज का मुताला किया जाए, उसकी जिंदगी को देखा जाए कि वो जिंदगी कैसे गुजार कर गया है, उसके ईमान को देखा जाए, उसके शबो रोज को, उसकी रात की क़याम को, उसके दिन के सयाम को देखा जाए कि जिसके साथ मैं प्यार और मोहब्बत करने का दावा करता हूं, क्या मैं अपनी जिंदगी के अंदर उसकी एक बात भी तस्लीम करने के लिए तैयार हूं? ये दुनिया की गंदी मोहब्बत के पीछे मेरे मोहतरम भाइयों हम अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जिस इंसान के साथ हमें मोहब्बत होती है उस जैसा बनने के लिए, ये दुनिया की गंदी मोहब्बत है। हमारे नौजवानों को ये फिल्में देखते हैं, फिल्मों के अंदर वो हीरोज आते हैं, उनके साथ मोहब्बत होती है, उनके साथ प्यार होता है, उस तरह का हेयर स्टाइल बन रहा है, उस तरह की ड्रेसिंग हो रही है, उस तरह का चलना फिरना सीखा जा रहा है कि वो फलां हीरो इस तरह चलता है, उसके बाल इस तरह के हैं, उसकी ड्रेसिंग इस तरह की है, वो अपने शबो रोज इस तरह गुजार रहा है, मैं भी उस तरह का बनना चाहता हूं क्योंकि मैं तो उसके साथ प्यार और मोहब्बत के दावे करता हूं। और नौजवानों की जमात कभी अल्लाह के रसूल की जिंदगी को भी पढ़ा है,
اور میرے نوجوان بھائیوں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو بھی پڑھا ہے؟ انہوں نے کس طرح زندگیاں گزاری ہیں، ان کے بالوں کا سٹائل کیا تھا، ان کے ڈریسنگ کس طرح کی تھی، وہ اپنے شب و روز کو کس طرح گزارتے تھے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو تم نے پڑھا ہے کہ وہ کیسے چلا کرتے تھے گلیوں بازاروں کے اندر؟ ان کی نظریں کہاں ہوا کرتی تھی؟ ہم بھی گلیوں بازاروں کے اندر چلتے ہیں، ہماری نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا انداز کیسا تھا؟ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ان کی تلاوت کیسی تھی؟ ہماری تلاوت کا انداز کیسا ہے؟ بس زبانی کلامی رسول اللہ کے ساتھ پیار، محبت اور عشق کے دعوے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے ایمان کی مٹھاس کو چیک کرنا چاہتے ہو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے دل کے اندر ایمان کس قدر مضبوط ہے، تو پھر 3 چیزوں کو چیک کرو۔ یہ دیکھو، کیا تم سب سے زیادہ کس کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہو؟ اگر تمہارے دل کے اندر سب سے زیادہ پیار اور محبت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، تو پھر تم اپنے ایمان کی مٹھاس کو چکھو گے۔ ایمان کی مٹھاس کو ایک میٹھی چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ شہد ہوتا ہے۔ جب انسان اس شہد کو اپنی زبان کے اوپر لگاتا ہے تو اس کی مٹھاس کو بھی چکھتا ہے، اور جب وہ شہد انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے تو اندرونی جو بیماریاں ہوتی ہیں شہد وہ بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ ایمان جو ہے یہ میٹھی چیز کی طرح ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ ایمان گھر کر جاتا ہے تو پھر انسان اس کی مٹھاس کو بھی چکھتا ہے، اور پھر جو اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں، ایمان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، انسان کے عقیدے کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ ایمان ان کمزوریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اور پھر جو صحت مند انسان ہوتا ہے نا، اس کے میٹھی چیز کو چیک کرنے کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، اور بیمار آدمی کے میٹھی چیز کو چیک کرنے کا لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ جو بندہ صحت مند ہے، اس کو آپ شہد اس کی زبان کے اوپر لگائیں گے نا، وہ کہے گا یار بڑا مزیدار ہے، بڑی مٹھاس ہے اس کی، وہ اندر کی بیماریاں بھی دور کرے گا۔ اور جس بندے کو بخار ہوا ہو، اس کی زبان کا ذائقہ چینج ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، اور جب اس کی زبان کے اوپر شہد لگایا جائے گا نا، وہ کہے گا یار اتنا مٹھاس والا نہیں ہے، حالانکہ اس کی خود زبان کے اوپر کڑواہٹ ہے، وہ بیمار ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ایمان کو چیک کرنے کا لیول بھی یہی ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جب ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ پیار اور محبت حقیقی معنوں کے اندر کریں گے، پھر ہم اپنے ایمان کی زیادہ مٹھاس کو چکھیں گے، ہم اپنے ایمان کی زیادہ حلاوت کو چکھیں گے۔ اور جب ہمارا ایمان ہی کمزور ہوگا، پھر اتنی چاشنی اس کی کمزور ہو جائے گی، اتنی مٹھاس اس کی کمزور ہو جائے گی، اتنی حلاوت اس کی کمزور ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز اپنے ایمان کی مٹھاس کو چکھنے کے لیے رسول اللہ نے بتلائی کہ اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار اور محبت کرو۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کے اندر کسی کے ساتھ پیار اور محبت کرنا ہے تو وہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ وہ محبت بھی اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ اس کے رسول کی محبت نیچی ہو جائے اور دنیا دار کے ساتھ ہماری محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے۔ تو دنیا کے ساتھ، دنیا کے کسی فرد کے ساتھ محبت ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی خاطر ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، جو بندہ اپنے ایمان کی مٹھاس کو چیک کرنا چاہتا ہے، اس کو کفر کے اندر واپس لوٹ جانا
ایسے ہی برا محسوس ہو جیسا کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں پھینکنا برا محسوس کرتا ہے۔ جس طرح ہم یہ نہیں نہ چاہتے کہ ہمارا بدن آگ کے اندر چل جائے، ہم آگ کے اندر پھینک دیے جائیں، بڑا برا محسوس ہوتا ہے، دل نہیں چاہتا۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ تمہیں برا محسوس ہو کہ تم اسلام کو چھوڑ کر واپس کفر کے اندر چلے جاؤ گے۔ جس بندے کے اندر یہ 3 خصلتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنے ایمان کی مٹھاس کو، اپنے ایمان کی حلاوت کو چکھ سکتا ہے، وہ اپنے ایمان کی چاشنی کو محسوس کرے گا۔ تو آخر میں عزیز بھائیوں، نیک اعمال یہ بھی ایمان کی حلاوت کو چیک کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس قدر انسان نیک اعمال زیادہ کرے گا، اس قدر انسان کے ایمان کا لیول بڑھ جائے گا، اور جس قدر انسان معصیت والے کام کرے گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والے کام کرے گا، اس قدر ہی انسان کے دل سے ایمان آہستہ آہستہ نکلتا چلا جائے گا۔ تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تھا، ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں ایمان کی، اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ 60 سے زائد شاخیں ہیں، اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر لے۔ ایمان کی شاخ میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کے اندر حیا کو پیدا کر لے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، نیک اعمال، قرآن مجید کی تلاوت، نماز، اسی طرح تدبر آیات، اللہ اس کے رسول کی باتوں کے اوپر غور و فکر کرنا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، یہ بھی ایمان کی مٹھاس کو چیک کرنے کے لیے ضروری امر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اور پھر قرآن کی آیات کے اوپر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔